امت مسلمہ کہاں ہے؟ ایک سوال بہت تواتر کے ساتھ اٹھتا اور بیان ہوتا ہے جب کبھی کوئی حادثہ گزرتا ہے، جب کوئی سانحہ پیش آتا ہے، کشمیر میں، فلسطین میں، افغانستان میں، عراق میں، دنیا کے کسی کونے میں، تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ امت مسلمہ کہاں ہے؟ اور یہ ہمیشہ سدا بصیرہ ثابت ہوئے، اس کا کوئی جواب کبھی نہیں آ سکا۔ اس لیے اگر آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں، علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، کہ امت مسلمہ اصل میں ایک ایسا اسم ہے جس کا کوئی مسمى نہیں ہے۔ یہ خیال ہے، یہ خواب ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے، ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے دماغوں میں ہے، لیکن صفحہ ہستی پر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ مسلمانوں کی قومی ریاستیں ہیں یا ان کے مسلکی گروہ، یہی حقیقت ہے۔ اور جب تک اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر ہم آمادہ نہیں ہوں گے، میرا خیال یہ ہے کہ صدا بصیرہ بلند ہوتی رہے گی، دیواروں سے ٹکرا کر لوٹتی رہے گی، اور اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ قومی ریاستیں ہیں مسلمانوں کی آج، سعودی ریاست ہے، ایرانی ریاست ہے، شام کی ریاست ہے، قطر کی ریاست ہے، امت مسلمہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، مسلمان بدقسمتی سے کوئی نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنی شناخت کے ساتھ جینا چاہتے ہوں گے اور یہ اعلان کرتے ہوں گے کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ میرے سامنے ایک صاحب کا مضمون ہے، نیو یارک ٹائمز میں چھپا ہے۔ یہ صاحب 2006 سے لے کے 2010 تک اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ رہے ہیں۔ ان کا نام ہے ایموس یادلین۔ 4 سال تک اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ رہے ہیں۔ غزہ کے نئے حالات پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے، اپنا ایک سولوشن پیش کیا ہے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آج مڈل ایسٹ کی سیاست میں ایک بنیادی تبدیلی آ چکی، اور وہ تبدیلی کیا ہے جس کے لیے یہ تگ و دو کر رہے ہیں، اس حل کو پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ تبدیلی کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان کے الفاظ ہیں، فار پرہیپس دی فرسٹ ٹائم there is a true convergence of interest among Egypt, Saudi Arabia, the Palestinian Authority and Israel in limiting the spread of Islamic extremism۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ کی سیاست میں پہلی بار ایک جوہری تبدیلی آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مصر، سعودی عربیہ، فلسطینی اتھارٹی اور اسرائیل کے مفادات ایک ہو گئے ہیں۔ کنورجنس آف انٹرسٹ، اور وہ کیا ہے؟ اسلامسٹ ایکسٹریمزم کے خلاف لڑنا، اس لیے کہ اس سے سب کو خطرہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد اگر آپ طاہر شفیع صاحب آواز دیں کہ امت مسلمہ کہاں ہے، اور اس کا کوئی جواب نہ آئے، تو پھر قصور تو طاہر شفیع صاحب کا ہے، دیواروں کا تو نہیں۔ اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیا میں اس دفعہ جو تبدیلی واقع ہو چکی اس کا ادراک کرتے ہوئے ہم کوئی حل تلاش کریں۔ اگر تو امت مسلمہ نہیں ہے، فلسطینی 3 ہفتوں سے مسلسل مر رہے ہیں اور کوئی ان کی صدا کو سننے والا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی اور سولوشن تلاش کرنا ہے۔ امت مسلمہ کے پاس تو اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے۔ وہ سولوشن کیا ہے؟ اس کی طرف اشارہ ہوا ہے یہاں کہ دنیا کو ظالم اور مظلوم کی تقسیم کے ساتھ دیکھنا پڑے گا، اور ہر وہ آدمی جو اس ظلم کی تردید میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے ساتھ آپ کو بھی کھڑا ہو جانا چاہیے۔ فلسطینیوں کا ایشو اب انسانیت کا ایشو ہے۔ آپ کے علم ہے کہ دنیا میں ایک ملک ایسا ہے جس نے ان مظالم کے خلاف
اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو منقطع کیا ہے، اور وہ لاطینی امریکہ کا ایک ملک، چھوٹا سا ملک بولیویا، کسی ملک کو دنیا میں یہ توفیق نہیں ہوئی وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایک نئی تقسیم وجود میں آ رہی ہے، ظالم اور مظلوم کی تقسیم، جارح اور مجروح کی تقسیم، ایک طرف ظلم کرنے والا ہے، ایک طرف ظلم سہنے والا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ظلم کرنے والی طاقتوں کی قیادت بدقسمتی سے امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اس نئی تقسیم میں اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پھر دنیا بھر میں جو بھی مظلوم ہیں ان کو جمع کریں گے تو آپ کی آواز میں وزن بنے گا۔ آج بھی پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ یہ اس طرح سے امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مسیح آبادی کے لوگ، یہ جو سکھ آبادی کے لوگ بیٹھے ہوئے، یہ امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن ظالم کے خلاف ضرور آپ کے ساتھ کھڑے۔ اگر آپ ظالم اور مظلوم کے تناظر میں دیکھیں گے تو یہ آپ کے دست و بازو ہیں اور آپ ان کے دست و بازو۔ اس لیے نئی حقیقتوں کو، نئی صداقتوں کو اپریشیٹ کیجئے، ان کا ادراک کیجئے، اور اس میں اپنے لیے علامت تلاش کیجئے، تو پھر شاید آپ کو کچھ کامیابی ملی، ورنہ امت مسلمہ کہاں ہے؟ یہ آواز بلند ہوتی رہے گی اور دیواروں سے ٹکرا کر لوٹتی رہے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔